یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جسے اسکول میں ناکام سمجھا گیا، سیاست میں اسے نظر انداز کر دیا گیا، لیکن جب دنیا پر اندھیرا چھا گیا نا، تو وہی شخص تاریخ کا رخ موڑنے کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ ونسٹن چرچل کی شکست سے فتح تک کے سفر کا تجزیہ ہے۔ تاریخ میں نا کچھ رہنما ایسے ہوتے ہیں جو صرف جیت کے وقت نہیں بلکہ سب سے مشکل، سب سے اندھیرے لمحوں میں اپنی قوم کا حوصلہ بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی اسی شخص کی ہے جسے لوگ برطانیہ کا شیر کہتے ہیں، ونسٹن چرچل۔ ہر عظیم کہانی کی طرح یہ کہانی بھی مشکلات سے ہی شروع ہوتی ہے۔ چرچل کا بچپن کسی آنے والی عظمت کی نشانی نہیں تھا، بلکہ تنہائی اور جدوجہد کی ایک داستان تھا۔ تو ونسٹن چرچل 1874 میں انگلینڈ کے ایک بہت امیر اور سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سوچنے میں تو لگتا ہے کہ سب کچھ تھا، ہر طرح کی سہولت، لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا، والدین کی محبت اور توجہ، اسی سے وہ محروم رہے۔ ان کا بچپن جذباتی طور پر بہت اکیلا گزرا، اور اسکول کا جو روایتی ماحول ہوتا ہے، ان کا باغی ذہن وہاں کبھی لگ ہی نہیں پایا۔ ٹیچرز انہیں کہتے تھے کہ یہ سست سیکھنے والا ہے، اور ان کے والد جو خود ایک بڑے سیاستدان تھے، وہ انہیں اپنی امیدوں پر پورا نہ اترنے والا بیٹا سمجھتے تھے۔ سوچیں، یہ ابتدائی ناکامیاں ان کے دل میں کتنی گہرائی تک اتر گئی ہوں گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچہ اسکول میں بار بار ناکام ہو رہا تھا، کیا وہ کبھی تاریخ کا ہیرو بن سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی چرچل نے کوشش کی کہ دنیا کو اپنی صلاحیتیں دکھائیں، لیکن یہاں بھی ہر قدم پر انہیں نئی ناکامیوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور ایک جنگی صحافی کے طور پر پہنچ گئے جنوبی افریقہ۔ وہاں انہیں قیدی بنا لیا گیا، لیکن پھر ایک دم فلمی کہانی کی طرح وہ جیل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے نے انہیں شہرت تو بہت دی، مگر سیاست کا میدان اس سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ پارلیمنٹ میں ان کی پالیسیوں پر اتنی تنقید ہوئی کہ آخرکار انہیں اقتدار سے ہی الگ کر دیا گیا۔ انہوں نے خود کہا تھا، سیاست تقریباً جنگ جتنی ہی دلچسپ ہے اور اتنی ہی خطرناک بھی۔ یہ الفاظ جیسے ان کی اپنی سیاسی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا نچوڑ ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب چرچل سیاسی طور پر بالکل تنہا ہو چکے تھے، لیکن یہی وہ وقت تھا جب وہ آنے والے طوفان کو سب سے پہلے دیکھ رہے تھے، جب کوئی اور نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تو صورتحال یہ تھی کہ 1930 کی دہائی میں جب ہٹلر کی طاقت بڑھ رہی تھی، چرچل بار بار نازی جرمنی کے خطرے سے آگاہ کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف برطانوی رہنماؤں نے ان کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور امن کی ایک جھوٹی امید پر قائم رہے۔ اپنے ہی ساتھیوں کی طرف سے نظر انداز کیے جانے پر انہوں نے اپنا وقت لکھنے، پینٹنگ کرنے اور انتظار کرنے میں گزارا۔ دنیا نے شاید انہیں بھلا دیا تھا، لیکن قسمت انہیں تاریخ کے سب سے بڑے امتحان کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب دنیا کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت پڑی جو طوفان کے سامنے کھڑا ہو سکے، اور سب کی نظریں اسی شخص پر پڑیں جسے وہ بھلا چکے تھے۔ سال تھا 1940۔ نازی جرمنی پورے یورپ کو روند رہا تھا اور برطانیہ کی بقا داؤ پر لگی تھی۔ اسی انتہائی نازک موڑ پر ونسٹن چرچل کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ انہوں نے قوم سے کوئی جھوٹے وعدے نہیں کیے۔ ان کی پہلی تقریر میں امید نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ انہوں نے صاف صاف کہا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں سوائے خون، مشقت، آنسو اور پسینے کے۔ یہ ایک مشترکہ قربانی کی دعوت تھی۔ جب لندن پر بم گر رہے تھے اور شکست یقینی نظر آ رہی تھی، تب چرچل کی آواز ریڈیو پر گونجی، ہم ساحلوں پر لڑیں گے، ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ان کے الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ پوری قوم کی ہمت اور عزم کی آواز بن گئے۔ جنگ جیت لی گئی، دنیا کو بچا لیا گیا، لیکن چرچل کی کہانی میں ایک آخری اور شاید سب سے حیران کن موڑ ابھی باقی تھا۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے فوراً بعد انتخابات ہوئے اور جنگ کے ہیرو ونسٹن چرچل ہار گئے۔ یہ کتنا عجیب تھا نا کہ جس شخص نے ملک کو تباہی سے بچایا، اسی کو عوام نے امن کے دور کے لیے منتخب نہیں کیا۔ جس نے جنگ جیتی وہ امن ہار گیا۔ یہی جمہوریت تھی، سخت لیکن سچی۔
یہ لمحہ شاید ان کی زندگی کی سب سے بڑی ستم ظریفی تھا۔ لیکن چرچل کی کہانی ہار پر ختم نہیں ہوتی۔ ان کی اصل میراث ان کی فتوحات سے زیادہ ان کی ہمت اور استقامت میں ہے۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بھی انہوں نے لکھنا جاری رکھا اور انہیں ادب کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ ان کی ذہانت اور ہمت نے آخری دم تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کی زندگی ہمیں کچھ بہت اہم سبق سکھاتی ہے۔ پہلا سبق، اسکول کی ناکامی زندگی کی ناکامی نہیں ہوتی۔ دوسرا، سچ بولتے رہو چاہے کوئی بھی نہ سن رہا ہو۔ تیسرا، اصلی لیڈر بحران کے وقت ہی پہچانے جاتے ہیں۔ چوتھا، کبھی بھی کسی بھی حال میں ہتھیار نہ ڈالو۔ اور سب سے اہم، یہ یاد رکھیں، شکست صرف ایک وقفہ ہوتی ہے، کہانی کا خاتمہ نہیں۔ ونسٹن چرچل نے دنیا کو یہ سکھا دیا کہ جب اندھیرا سب سے گہرا ہو، تب ایک مضبوط آواز بھی تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے۔